अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज नेचुरल गिफ्ट चैनल में आपको बताया जाएगा लीमू प्लांट के बारे में। नाजरीन, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग जो घरों में लीमू लगाते हैं ये कौन सी वैरायटी के होते हैं और बीज से उगाए गए लीमू को फ्रूट क्यों नहीं लगता, या अगर आपके लीमू के प्लांट के फ्लावर झड़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन जानने के लिए ये वीडियो पूरी देखिएगा, ताकि आप लोग घरों में लेमन प्लांट, ख़वाह वो ज़मीन में हो या कंटेनर में हो, इससे खूब फ्रूटिंग हासिल कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये लेमन प्लांट ऐसा है कि एक साल में यानी कि 12 महीने में तकरीबन 7 महीने आप इससे फ्रूट दे सकेंगे। तो दोस्तों, ये जो आपको प्लांट नज़र आ रहा है सामने, ये इसको कहते हैं चाइना लीमू। इसको मैंने पोट में लगाया हुआ है। चंद दिन पहले इसको मैंने नर्सरी से 2 प्लांट लेकर आया था। एक ये दोनों गाची में थे। एक ये जो आपको नज़र आ रहा है चाइना नींबू, और दूसरा वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, वो है देसी नींबू सीडलेस, यानी कि उस नींबू में जो है वो सीड नहीं होता। बहुत जूसी सीड है, बहुत अच्छी वैरायटी है। वो मैंने वेल ग्रीन नर्सरी वालों से मंगवाया था, जिसका फेसबुक पर वेल ग्रीन का पेज बना हुआ है। बहुत अच्छी वैरायटी है। एक उनसे मैं ये दोनों प्लांट मैं उनसे लेकर आया हूँ। इस लीमू के प्लांट ये जो चाइना का है काफ़ी मोटे और जूसी होते हैं। ये चाइना लीमू जो है, इसका लीमू बड़ा और काफ़ी जूसी होता है। इसके छिलके पीले रंग के हो जाते हैं। तो दोस्तों, इनकी वैरायटी का तो मैंने बता दिया। अब बात करते हैं, अब मैं आपको थोड़ा सा वो जो देसी नींबू है वो भी दिखाता हूँ। तो यह है वो देसी नींबू। चाइना के पत्तों से बड़े पत्ते हैं, देखिए माशाल्लाह कितने काफ़ी बड़े पत्ते हैं। ये भी ग्राफ्टेड है। ये अभी नीचे से दिखाता हूँ आपको कहाँ से ग्राफ्टेड है। ये देखिए, ये यहाँ से ग्राफ्ट किया हुआ है। ये मोटी सी गांठ बड़ी नज़र आ रही है। ये इसकी जंगलियाँ जो पहले प्लांट की हैं वो निकल रही है। ओके, तो दोस्तों, इसको भी मैंने पोट में लगाया हुआ है। तो अब इनकी वैरायटीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और चाइना नींबू जो देसी है सीडलेस, जो क्यारी में लगाया हुआ है, वो भी मैंने आपको नींबू जो है वो मैंने दिखा दिया है। तो अब देखते हैं, मैं इसको दिखाता हूँ आपको। ये मैंने 12 इंच के पोट में जो है नीचे से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये 12 इंच के पोट में इसको मैंने जो है वो लगाया हुआ है। इस वाले ये वाला जो पोट नज़र आ रहा है आपको, ये वाला तो 12 इंच का पोट है। दोस्तों, एक वजह तो ये है कि हम इस चाइना के नींबू को 12 इंच के पोट में लगाए देते हैं, जो कि इसके लिए अच्छी ग्रोथ इसलिए नहीं करता क्योंकि इसकी जो रूट्स बाल होती हैं वो काफ़ी स्पेस चाहिए अच्छी फ्रूटिंग के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए इसको। तो लिहाजा मैंने अब आर्जी तौर पर इसको लगाया था 12 इंच के पोट में। मेरे पास अभी पोट नहीं है। मैं इसको कम से कम 2.5 फुट के जो पोट हैं, इससे बड़ा 2.5 फुट का पोट, यानी कि 2.5 फुट उसकी चौड़ाई होगी और 2.5 फुट ही उसकी लेंथ होगी। उसके अंदर इसको कुछ दिनों बाद मैं इसको रिपोर्ट कर लूँगा। तो अब बात करते हैं कि इसको अगर बीज से आप उगाते हैं तो लीमू उगाएंगे बीज से तो इसको लीमू नहीं लगेंगे जब तक इसको किसी मैच्योर ज़्यादा उम्र वाले लीमू वाले प्लांट की ग्राफ्टिंग ना की जाए, बल्कि इसको खट्टियाँ लगेंगी। इस खट्टी के प्लांट पर आप माल्टा नींबू
کنو، موسمی، گریٹ فروٹ کی گرافٹنگ کریں گے تو وہی فروٹ لگے گا جو اس کی آپ نے گرافٹنگ کی ہوگی، ورنہ ادروائز اس کو جنگلی ہی لگے گی۔ اور ہم اس کو پنجابی میں کھٹی کہتے ہیں۔ یہ بہت ترش ذائقہ ہوتی ہے، بالکل ٹاٹری کی طرح۔ تو دوستو دوسری بات یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم اس کو نرسری سے لاتے ہیں، جس طرح میں اس کو نرسری سے لیا ہے، تو نرسری والوں نے تو آلریڈی اس کو گرافٹ کیا ہوتا ہے، جو سے کہ میں نے ابھی وہ دیسی پلانٹ کی گرافٹنگ آپ کو دکھائی، اس کی بھی دکھاتا ہوں جہاں سے یہ گرافٹ کیا ہے۔ تو انہوں نے گرافٹ کیا ہوتا ہے، یہ جنگلی آپ کاٹتے رہیں، جو نیچے آپ کو میں نے بھی جنگلی دکھائی تھی۔ گرافٹ شدہ پودا پورے 2 سال میں فروٹ دینے لگ جاتا ہے، یعنی گرافٹنگ سے لے کر اسے 2 سال تک یہ فروٹ دینے لگ جاتا ہے۔ بغیر گرافٹنگ کا پودا پورے 4 سال بعد فروٹ دیتا ہے، اور وہ بھی کھٹی لگتی ہے اس پر۔ اس لیے دوستو ہمیشہ آپ نے گرافٹ کیا ہوا پودا لیں یا خود اس کو گرافٹ کر لیں۔ دوستو گرافٹنگ اس کی کرنا ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے، تو انشاءاللہ میں اس کی گرافٹنگ کے کورس میں بھی مختلف پلانٹس پر گرافٹنگ کر کے آپ کو دکھاؤں گا، وہ کورس بھی جلد ہی میں بنانے والا ہوں۔ اس لیے میں یہی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، اس کو شیئر کیجئے، سوشل میڈیا پر شیئر کیجئے، اور اس کو سبسکرائب کیجئے، تاکہ آپ کو گرافٹنگ ہائی لیول کی جو ٹیکنیک ہے، جس میں بونسائی، گرافٹنگ، آلموٹ کی پروپیگیشن وغیرہ وغیرہ، یہ آپ کو سب اس کورس میں سکھایا جائے گا۔ اوکے، تو دوستو ان مختلف پودوں کی گرافٹنگ کس موسم میں کی جاتی ہے یہ بھی بتایا جائے گا، اور لیموں کی گرافٹنگ شاید میں اسی پلانٹ پر آپ کو نیکسٹ ٹائم میں کر کے دکھاؤں۔ تو دوستو یہ دیکھیں، اس کے پتے کافی ابھی جھڑ چکے ہیں، یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، کافی پتے جھڑ چکے ہیں اس پلانٹ کے۔ یہ دیکھیے، ابھی تھوڑا سا ہلانے سے بھی یہ پتے بہت نازک ہو گئے ہیں، کیونکہ اس کو میں نے 7-8 دن ہی ہوئے ہیں، تھوڑا سا ہاتھ لگانے سے یہ ٹوٹ جاتے ہیں، کیونکہ اس کو ریپورٹ کیا ہے۔ جب کسی بھی پلانٹ کو ریپورٹ کرتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا شارٹ تو لگتا ہے۔ اچھا، تو دوستو میں بات کر رہا تھا کہ گرافٹنگ کی، کہ گرافٹنگ کے بغیر آپ کا پلانٹ جو ہے اس کو کھٹیاں ہی لگتی ہیں۔ گرافٹنگ کے علاوہ بالکل سیم ایک طریقہ ہے ایئر لیئرنگ کا۔ جی ہاں دوستو، ایئر لیئرنگ اور گرافٹنگ ایک ہی چیز ہے۔ اگر آپ کو گرافٹنگ کرنا نہیں آتی تو آپ اس پلانٹ پر موٹی سٹیمپ دے کر ایئر لیئرنگ کریں گے، تو اس کو 1 منتھ بعد جب روٹس نکالے گی تو اس کو زمین میں مٹی میں لگا دیں گے، تو وہ بھی اتنے ہی ٹائم میں فروٹ دے گا وہ پلانٹ جتنا کہ گرافٹنگ والا۔ یہ سیم میتھڈ علیحدہ علیحدہ ہیں، مگر ان کا جو فروٹنگ ٹائم ہے وہ سیم ہی ہوگا۔ یہ بات میں آج آپ پر واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ تو اب اس کو دوسری بات یہ ہے کہ گاچی سے میں نے جب گملے میں رپورٹ کیا تو یہ دھیرے دھیرے اپنی اس مٹی میں روٹ ڈیولپ کرے گا۔ اسی وجہ سے کچھ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کا جو پلانٹ ہے وہ ڈیڈ ہو چکا ہے، تو یا تو وہ اس کو اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں، یا اس کی کیئر کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے، اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ ہر پلانٹ کا اصول ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی پلانٹ جو ہے وہ زمین میں نئی جگہ سے نکال کر، کسی پوٹ سے نکال کر یا زمین سے نکال کر دوسری جگہ لگایا جائے، اس کو ریپورٹ کہتے ہیں۔ ریپورٹ کرتے وقت یہ عمل ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت اس کی جو روٹس ہوتی ہیں اس کو شارٹ لگا ہوتا ہے۔ تو دوستو دوسری وجہ یہ ہے کہ لیمو، کنو، مالٹا، موسمی کے پلانٹ فروری سے لے کر مئی تک جو ہے نیو لیوز نکالتے ہیں، نئی برانچز نکالتے ہیں، اور انہی دنوں میں ساتھ ہی پھولوں کے ساتھ ہی پتوں کے ساتھ ہی ان پر پھول بھی آتے ہیں۔ مگر اب یہ پوری طرح
पूरी सर्दियों में ऐसे ही रहेगा। ये जो प्लांट है पूरी सर्दियों में ऐसे ही रहेगा, और जब सर्दियाँ ख़त्म होंगी तो इनको फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। पहले तो पत्ते साथ निकलेंगे, साथ ही इसकी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी, और जब ये न्यू ब्रांचेस निकालेगा तब मैं इसकी प्रूनिंग कर दूँगा। प्रूनिंग जिस तरह ये, खैर वो उस वक़्त मैं बाद में वीडियो में बताऊँगा। हालांकि प्रूनिंग की वीडियो जो है वो उसका लिंक इस वीडियो के ऊपर कार्ड पर आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दिया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए। आपको प्रूनिंग का, और प्रूनिंग की भी अक़साम होती हैं जैसे पिंचिंग, तो उनका मुकम्मल मैंने डिटेल से बताया हुआ है कि प्रूनिंग किसको कहते हैं और इसकी कितनी अक़साम है। आप उस लिंक पर जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है क्लिक करें तो आप वो वीडियो देख पाएंगे। ओके, तो दोस्तों आपको प्रूनिंग की अक़साम का भी पता चल गया जाएगा। दोस्तों ये जो चाइना वैरायटी है इसको आप बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी रूट्स ज़्यादा बड़ी नहीं होती। मगर वो जो पहले मैंने आपको देसी प्लांट दिखाया है तो इसको आप क्यारी में ही लगाएं उस प्लांट को, क्योंकि उसकी रूट्स ज़रा बड़ी होती हैं। और चाइना नींबू की रूट्स गमला में, जो रूट्स होती हैं गमले में रूट्स बाल बनते हैं, वो गमले की स्पेस में काफ़ी होती है उनके रूट्स बाल के लिए, मगर देसी की नहीं। ओके, तो दोस्तों अब आपको लीमों की अक़साम का पता चल गया होगा। अब बात करते हैं कि इसको फ्लावरिंग तो होती है मगर फ्लावर क्यों झड़ते हैं। होता कुछ यूँ है कि जब हम नर्सरी से पौधा लेते हैं तो बाज़ दफ़ा इनको लीमू लगे होते हैं, मगर जब हम इनको घर में क्यारी या गमला में लगाते हैं तो इसके पत्ते इस तरह झड़ जाते हैं। ये देखें, सूखे, ताकत कम हो गई है, इस तरह झड़ जाते हैं। जो वजह मैंने पहले बताई थी कि नर्सरी वालों ने इसकी गाची को राइस ट्रा में बांधा होता है, और रिपोर्ट करते वक्त इनको शार्ट लगता है। और वो भी नर्सरी वालों ने भी जब इसको गाची इसकी निकालते हैं तो इसकी काफ़ी रूट्स कट चुकी होती हैं। तो जब हम इसको घर में लगाते हैं नई जगह में तो इसको शार्ट लगता है, तो इसका पहले ऑलरेडी जो एक दो फ्रूट लगे होते हैं वो भी झड़ जाते हैं। बाद लोग इस तरह भी मायूस हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि घर पर फ्रूट क्यों नहीं लगते, तो अभी मैं आपको बताता हूँ। 1 मिनट। अच्छा, घर में फ्रूट क्यों नहीं लगते। दरअसल हम लोग घरों में उगने वाले फ्रूट और प्लांट को खाद नहीं देते। अदरवाइज़ जो खेतों में प्लांट होते हैं तो फसल के साथ साथ जब फसलों को खाद दी जाती है तो इनको भी साथ साथ मिलती जाती हैं, क्योंकि वो भी खेतों में ही होते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा फ्रूट देते हैं घरेलू पौधों के मुकाबले में। अगर हम खाद देते रहें यूरिया, डीपी, तो इनकी बेहतरीन नशोनुमा ग्रोथ होती रहेगी। तो ये यूरिया या DAP, अरे भाई, जब हम इसको फ्लावरिंग हो रही हो तो इसको सिर्फ़ और सिर्फ पोटाशियम की ज़रूरत होती है, पोटाशियम सल्फ़ेट की। मगर लोग इसको यूरिया और DAP दे देते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। हालांकि ज़रूरत तो उसको उस वक़्त होती है पोटाशियम की। तो दोस्तों इन खादों में नाइट्रोजन होती है, यूरिया में और DAP में। जब प्लांट को फ्लावरिंग हो रही हो तो इस वक्त नाइट्रोजन नुकसानदेह होती है और फूल झड़ जाते हैं। कुछ लोग NPK भी देते हैं जो मुख्तलिफ़ रेशो के हिसाब से होती है, 20-20, 17, 15-23, इस तरह। तो दोस्तों इसमें नाइट्रोजन होती है। ये NPK जो है ये जो NPK है फास्फोरस, नाइट्रोजन और कैल्शियम का मजमूआ होता है। ये मजमूआ इस वक्त प्लांट पर अप्लाई करें। ये नहीं मैं कहता कि ये NPK ना दे, सिर्फ पोटाश ही दे। पोटाश सिर्फ उस वक्त मैं कह रहा हूँ जब फ्लावरिंग हो, ओनली उस वक्त पोटाश। इसके अलावा अदरवाइज़ जब जिस तरह ये अभी मेरा प्लांट है, अगर इसने रूट्स डेवलप कर ली तो इस वक्त मैं इसको जो है NPK 17-17 या 17-23 ये मैं दे सकता हूँ। तो क्योंकि उस वक्त ये फ्लावरिंग नहीं हो रही होगी, तो जो नाइट्रोजन होती है वो पत्ते ग्रीन करती है, इसकी रूट्स को बढ़ाती है। और फास्फोरस का भी यही काम है,
پتے ڈارک گرین ہوں گے، اس کی گروتھ جلدی بڑھے گی، تو نائٹروجن کا یہ کام ہے۔ تو دوستو نیچرل گفٹ چینل آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے کہ جب لیموں پر فلاورنگ ہو تو آپ ہر 15 یا 7 دن بعد 1 ٹی اسپون پوٹاشیم سلفیٹ کا دیں، پھر نظارہ دیکھیں۔ اوکے، تو دوستو ایک بہت ہی خاص وجہ پھول گرنے کی یہ ہے کہ جب بھی کوئی فروٹ پلانٹ پر پہلا پھل پھول لگتا ہے، آپ سمجھے نہیں، مطلب کہ یہ جیسے میرا یہ پلانٹ ہے، اس کو میں نرسری سے پرچیز کر کے لایا، تو جب جنوری فروری کا مہینہ آئے گا تو اس پر یہ نئے لیوز نکالنا شروع کر دے گا، اور جب نئے لیوز نکالنا شروع کرے گا ساتھ ہی اس کے فلاور بھی آئیں گے جن سے لیموں بنیں گے۔ تو وہ پہلا فروٹ ہوگا نا اس پر، تو جو پہلا فروٹ ہوتا ہے وہ اکثر جھڑ جاتا ہے، اس کے پھول جھڑ جاتے ہیں۔ میرے خیال میں نے ہزاروں ویڈیوز میں یہ خاص بات کبھی شاید کسی نے نہ بتائی ہو جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اس پھول کو ہم پنجابی میں جیٹھا پھول کہتے ہیں۔ نائٹروجن اور گوبر کی کھاد صرف پودوں کی گروتھ بڑھانے کے لیے ہے۔ نائٹروجن کا سورس اگر آپ دیں گے تو نائٹروجن کا سورس بڑھتا رہے گا، فلاور سوکھتا رہے گا۔ اس کی بہت ساری لیموں پلانٹ کی بہت ساری سپیسیز ہیں۔ گھر میں کوئی بھی لیمن ورائٹی لگائیں تو 1 سال میں 4 یا 3 بار اس کو فلاورنگ ہو سکتی ہے، مگر ستمبر کے بعد گروتھ رک جاتی ہے، اس کے بعد جنوری میں دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سٹرس پلانٹ ہوتے ہیں۔ سٹرس پلانٹ اپنی گروتھ گرمیوں میں شروع کر لیتے ہیں۔ کنو، مالٹا، موسمی، گریپ فروٹ یہ سبھی سٹرس فیملی سے ہیں۔ یہ گرمیوں میں ہی اپنی گروتھ، گرمیاں سٹارٹ ہوتی ہی اپنی گروتھ سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ اس کی بہترین گرو کے لیے اس کی پروننگ بہت ضروری ہے۔ ہاں، یہ ابھی سب سے امپورٹنٹ ٹاپک جو میں ابھی بتاتا ہوں کہ پروننگ کیسے۔ مثلاً اگر آپ کے اس پلانٹ کے پھول آ رہے ہیں، پھولوں سے پھول آتے ہی جھڑ گئے، یا پھولوں سے کچھ چھوٹے چھوٹے نیمبو بنے وہ بھی جھڑ گئے، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ صرف 2 کام کرنے ہیں۔ صرف کیا؟ 2 کام۔ پہلے تو ان کی پروننگ کر لینی ہے تمام برانچز کی، تاکہ نیو برانچز نکلیں، نئی شاخیں بن سکے۔ جتنی زیادہ نئی شاخیں بنیں گی اتنے زیادہ پھول بھی آئیں گے، اور جتنے زیادہ پھول آئیں گے اتنا زیادہ فروٹ بھی لگے گا۔ اور اس کے پتوں پر جنوری کے مہینے میں ایک کیڑا جس کو کیٹروول کہتے ہیں، یہ اس طرح پتوں کو جو ہے، جس طرح یہ دیکھیں، یہ پتہ جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ کھایا ہوا ہے، اس طرح وہ پتا، وہ کیڑا جو ہے اس کو کھا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کوئی بھی پیسٹیسائڈ جو سپرے ہے وہ یوز کر سکتے ہیں۔ دھوپ بہت ضروری ہے۔ ہر پلانٹ، فلاور والے کو، فروٹ والے پلانٹ کو دھوپ ضروری ہوتی ہے، تو اس کو ہمیشہ آپ نے دھوپ میں رکھنا ہے، شیڈی ایریا میں نہیں۔ پانی ہمیشہ مناسب دیں تاکہ مٹی نم رہے۔ بڑی سپیس اس کو بہت اچھی لگتی ہے، جتنی کوشش ہو سکے بڑے سے بڑے گملے میں لگائیں، کیونکہ میں نے ابھی آپ کو دکھایا تھا، یہ پلانٹ میں نے کیمرہ نیچے کر کے دکھایا تھا چند دیر پہلے، یہ 12 انچ کے پوٹ میں لگا ہوا ہے۔ میرے پاس بڑا پوٹ نہیں تھا، یہ عارضی میں نے لگایا ہوا ہے، تو اس کو میں کم سے کم 2.5-3 فٹ کے گملے میں شفٹ کروں گا کچھ دن بعد۔ تو ایئر لیئرنگ کا بھی میں نے بتا دیا کہ ایئر لیئرنگ، گرافٹنگ، بغیر گرافٹنگ کے اگر ایئر لیئرنگ کریں تو وہ پودا بالکل ایسے ہی فروٹ دے گا جیسے گرافٹنگ والا پودا پھول دیتا ہے۔ ہر 15 دن بعد اس کو 20-20-20 کی NPK فولیئر کا سپرے انہی دنوں کرنا ہے۔ آپ یہ سپرے پتوں پر اس کو پانی میں ڈال کر اس کے پتوں پر ہر 15 دن بعد سپرے کر دیا کریں، صرف انہی دنوں۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ جب اس کو فلاورنگ شروع ہو یا نیو لیوز نکالو اس وقت نہیں کرنا، یہ آج انہی دنوں کرنا ہے، اس موسم میں جب اس کی گروتھ بالکل رکی ہوئی ہے۔ تو فولیئر سپرے سلوبل ہوتا ہے، جو محلول ہوتا ہے، 20-20 کا بہت اچھا سپرے ہے۔ وہ اس کو پتوں پر بھی، اس کو نائٹروجن ملے گی، اس میں پوٹاشیم بھی ہے، نائٹروجن بھی ہے، فاسفورس بھی ہے۔ وہ پتوں کے نیچے، ان پتوں کے نیچے جو
مسام ہوتے ہیں وہ خوردبین سے دیکھے جا سکتے ہیں، ہر بندہ نہیں سمجھتا، انہی سے یہ وہ واٹر سک کرتے ہیں، تو آپ ان پر سپرے بھی کر دیں۔ تو اوکے، تو دوستوں میں نے لیمو پلانٹ کی گرس میں اگا کر اس سے اچھی طرح سے فلاور لینے کا طریقہ آپ کو بتا دیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ کچھ لوگ اس کے فروٹ لینے سے کیوں فیل ہوتے ہیں، ان کی ریزنز بھی بتا دی ہیں، اور ان کی ورائٹیز بھی بتا دی ہیں، اور ان کے گملے کا سائز بھی بتا دیا ہے آپ کو، اور کھادوں کا بھی بتا دیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ فلاں کھاد کب یوز کرنی ہے، کتنی یوز کرنی ہے، اور فلاں کھاد پھولوں والے ٹائم پہ کون سی کھاد یوز کرنی ہے۔ آپ اس بار لیکچر میرے کو ذرا فوکس کریں، سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ خود مجھے کہیں گے کہ بھائی جان آپ نے بالکل صحیح گائیڈ کیا، حالانکہ کسی اور چینل نے آپ کو گائیڈ نہیں کیا۔ تو اوکے، تو بائے، بس اتنا ہی کہنا تھا۔ اچھا، تو دوستو اب میں بڑے سیڈ انداز میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنے لگا ہوں۔ میرے اس چینل میں تقریباً 70 ویڈیوز ہیں، لیکن سبسکرائبر صرف 21 ہیں۔ تو دوستو اگر آپ لوگ میری ویڈیوز پر نیو آئے ہیں تو میرے چینل کو شیئر کیجئے دوسروں پر، تاکہ وہ بھی سبسکرائب کر لیں، اور آپ بھی سبسکرائب کر لیں۔ آپ نے میری ویڈیو تو دیکھ لی ہوگی دوستو، یہ میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے۔ 20-21 سبسکرائبر بہت عجیب بات ہے، 1 سال سے یہ چینل چل رہا ہے اور ابھی تک 21 جو ہے وہ سبسکرائبر آئے ہیں میرے چینل پر۔ میرے چینل کو انہوں نے 21 لوگوں نے سبسکرائب کیا ہے۔ تو چلو خیر، کوئی بات نہیں، میں نے آپ سے میرا فرض تھا آپ سے ریکویسٹ کرنا۔ اگر آپ نہ بھی یہ کریں گے، میرا چینل سبسکرائب کریں گے، تو مجھے اس سے کیا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ ویڈیوز تو میری ہر جگہ دیکھی جاتی ہیں، مگر میں حوصلہ نہیں چھوڑوں گا، میں ایک پختہ یقین کے ساتھ جو ہے اس میدان میں اترا ہوں۔ میں نے ایگریکلچر سے بہت محبت کرتا ہوں، اپنے پاکستان سے، اور پاکستان کی ہرب سے، پاکستان کی نباتات سے، پاکستان کی مٹی سے۔ تو اسی لیے مجھے کوئی دکھ نہیں، سبسکرائب کم ہو یا زیادہ، لیکن میں نے تو پھر بھی کہا ہے کہ سبسکرائب کریں۔ ہر ویڈیو میں تقریباً میں کہتا ہوں کہ مجھے سبسکرائب کریں، جو جیسے ہر ویڈیو میں کہا جاتا ہے، ہر چینل والا کہتا ہے کہ میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کریں۔ تو بھائی جان اگر سبسکرائب نہ بھی کوئی کرے تو میں اپنے وطن کی محبت میں یہ چینل بناتا رہوں گا، اور لوگوں کو بہترین انفارمیشن ہر پلانٹ کے بارے میں دیتا رہوں گا، کیونکہ میں نے ان پلانٹ سے پیار ہی کیا ہے شروع سے، پھولوں سے، پودوں سے۔ مجھے یہ میرا ہابی ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ میرا بچپن سے ہابی تھا۔ اوکے، تو بائے، چلتے ہیں، ملتے ہیں اگلی نیو ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔